بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ پچھلی آیات کے اندر یہ مضمون چل رہا ہے کہ احکام کے اندر مصلحت ہوتی ہے اور حکمت ہوتی ہے۔ بظاہر کسی بھی حکم کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر نفع دکھ رہا ہو، لیکن جب اس کی تہ میں جائیں گے تو نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے۔ تو شریعت کی طرف سے ان احکام کے اندر کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ چیز غلط قرار دی جاتی ہے یا صحیح قرار دی جاتی ہے۔ یہاں پر مضمون ہے کہ لوگ نیکی نہ کرنے پر قسم کھا لیتے ہیں، تو ایسی قسمیں نہ کھائیں۔ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی تو اپنی قسم کو توڑے، بلکہ ایسی قسموں کو توڑنا ضروری ہے۔ کسی نے قسم کھا لی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم، ماں سے نہیں بولوں گا، بھائی سے نہیں بولوں گا، یا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں کسی غریب کا ساتھ نہیں دوں گا، تو نیکی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی قسم کھا لی تو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں کی قسم مت کھاؤ۔ اللہ پاک تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے اور تمہاری ہر بات کی حرکت کو جانتا ہے۔ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اس طرح کی قسمیں کھانا، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر قسم کھانے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو بلا ارادہ، آدمی کی زبان سے کسی بات پر قسم نکل جائے بلا ارادہ، کوئی ارادہ نہیں، اور اس کی زبان سے قسم نکلی، اس نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ ایسا کام ہو گیا، گزشتہ زمانے کی قسم، گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے وقت میں کوئی کام ایسا ہو گیا، لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے زبان سے نکلا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس کو لغو کہتے ہیں، بیہودہ بیکار ہے، یعنی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس میں بلا ارادہ۔ اور ایک اس میں قسم ارادے سے تو ہے لیکن سمجھ کے نہیں کھائی، غلط بات سمجھ گیا، یہ سمجھ گیا کہ یہ کام ہو چکا ہے لیکن وہ ہوا نہیں تھا، تو اس پر اس نے قسم کھا لی، تو یہ بھی اس قسم پر بھی کوئی پکڑ نہیں۔ ایک قسم ہے جان بوجھ کر اور سمجھ کر قسم کھائی، جھوٹی قسم کھا لی، جان بھی رہا سمجھ بھی رہا لیکن جھوٹی قسم کھا خدا کی قسم ایسا ہو، تو اس پر مواخذہ ہے، گناہ، لیکن اس پر ابھی کفارہ نہیں۔ ایک اور قسم بنتی ہے کہ آئندہ کی قسم کھانا، کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا یا میں ایسا کروں گا، اور پھر اس کام کو کیا نہیں، یہ گویا کہ قسم توڑنا ہوا کہ اس نے قسم توڑ دی، تو اس پر بھی مواخذہ ہے اور اس پر کفارہ بھی۔
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ بےہودہ قسموں پر، تمہاری بےہودہ قسموں پر، جو بلا ارادہ جو قسمیں تمہاری زبان سے نکل گئی ان پر تمہاری پکڑ نہیں، لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا قصد کیا، ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، جان بوجھ کر تم نے جھوٹی قسم کھی۔ اور اللہ بخشنے والا، تحمل کرنے والا، یعنی آدمی توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی کر دیں گے۔ اگلی آیت کے اندر آدمی اپنی بیوی کے پاس جانے کی قسم کھائے، اس کی بھی چند صورتیں ہیں۔ اس کو شریعت میں ایلا کہتے ہیں۔ ایلا 3 قسموں کے ساتھ، ایک قسم تو یہ ہے اس نے کھائی، یعنی مدت متعین نہیں کہ خدا کی قسم میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا، نہیں آؤں گا۔ اور ایک یہ ہے 4 ماہ کی مدت متعین، اور ایک 4 ماہ سے کم کی، یا ایک 4 ماہ سے زیادہ کی۔ ایک تو وقت متعین نہیں کیا، اور دوسری 4 ماہ کی، تیسری 4 ماہ سے زیادہ، اور اب 4 ماہ کے اندر یا اپنی بیوی کے پاس نہ گیا، 4 ماہ گزر گئے تو یہ ایلا واقع ہو گیا۔ اب اس پر اس کی بیوی ایک طلاق ہے، بائنہ پڑ گئی، ایک طلاق پڑ گئی اور نکاح اس کا ختم ہو گیا۔ اور اگر 4 ماہ کے اندر یہ چلا جاتا ہے، قسم کو توڑ دیتا ہے، تو اس کی بیوی اس کی نکاح میں باقی رہے گی اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اور 4 ماہ سے کم کی قسم کھائی، اور کم کے اندر وہ جا رہا ہے، کوئی یہاں پر حرج نہیں۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے۔ 4 مہینے کے اندر چلا جائے تو وہ باقی رہ سکتی ہے، لیکن 4 مہینے گزر گئے اب اس عورت پر طلاق پڑ جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ پھر اگر باہم مل گئے 4 مہینے کے اندر تو اچھی بات ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کفارہ ادا کر دے قسم کا اور اللہ سے توبہ کر دے۔ لیکن اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا کہ بیوی کو چھوڑنا ہے، تو پھر اگر کسی یعنی 4 ماہ کے اندر گیا نہیں، 4 ماہ گزر گئے تو پھر یہ طلاق پڑ جائے گی اور نکاح اس کا ختم ہو جائے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو، پختہ ارادہ کر لیا چھوڑ دینے کو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب طلاق بائنہ پڑی۔ طلاق بائنہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے بغیر نکاح میں یہ واپس آ نہیں سکتی۔ تو اگر دوبارہ اپنی نکاح میں لانا چاہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے۔ کہ اگر کسی نے یہ قسم کھا لی، بعد میں احساس ہوا اور 4 ماہ گزر گئے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ میری بیوی بنے، اس کے لیے یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کرے۔ اور اگر
اس نے ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھنا ہے، تو اب یہ عورت اگر نکاح کرنا چاہے کسی دوسرے سے تو پہلے اپنی عدت کو گزارے گی۔ عدت کے بغیر کسی دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ہے 3 ماہواریاں۔ اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ اس کا پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں، تو یہ تو 1 مہینے سے پتہ چل جائے گا۔ پھر 3 ماہواری کی کہہ دے، اس لیے کہ شوہر کو بھی سوچنے کا موقع ملے کہ اگر وہ عدت کے اندر آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ اگر طلاق رجعی دی ہے مثلا، تو 2 طلاق، 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ تو اس لیے 3 ماہواری 3 حیض کو رکھا ہے کہ یہ اور کہ 3 حیض پوری ہو جائے، یعنی یہ عدت پوری ہو جائے، اب جو ہے اس عورت کے جائز ہے کہ دوسرے سے نکاح کرنا چاہے، دوسرے سے نکاح کر سکتے۔ اس کے علاوہ عدت کے بغیر اس کے لیے جائز ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھے جو پیدا کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ دوسری مصلحت، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹانے کا، تو اس لیے 3 حیض کی مہلت دی ہے۔ اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا، واپس کرنا چاہیں ہو سکتا ہے۔ اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے۔ مردوں پر یہ ہے کہ نفقہ کا انتظام کرے، اور عورتوں پر یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، تعظیم۔ اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔